السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آواز تھوڑی کٹ رہی ہے، اس کو برداشت کر لیجیے گا۔ اور جو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مجھے بتانا یہ ہے کہ میں جب ابھی ترجمہ کروں گا تو خواتین بیچاری تو بول نہیں رہی ہیں، لیکن اس میں جو کنسنٹریٹ کروں گا میں وہ داود بھائی کو، ضیاء اللہ بھائی کو، وسیم صاحب کو، امین صاحب کو میں زیادہ کنسنٹریٹ کروں گا۔ باقی جی ساتھی جو ہیں وہ ساتھ ہوں گے جی جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت، اپنے اللہ ہونے کے بارے میں ہر قسم کی کنونس کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ اعوذ بالله باللہ من من الشيطان الشیطان الرجیم۔ من الشیطان بسم الرجیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ الرحمن 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 الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں اس رکوع کے اندر، دعوت دی کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تجھے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے کہ میں اکیلا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، آسمانوں سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے اس نے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا، اور پھر نصیحت کی کہ تم اللہ کے لیے کسی کو بھی کوئی شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا کہ یہ قرآن مجید میرا کلام ہے، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، اور اگر نہیں لا سکتے تو پھر اللہ نے اپنی کیا کہیں گے، قہاریت کہیں گے کہ بھئی اپنا آپ دکھایا کہ بھئی فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ اگر کفر کرو گے، نہیں مانو گے قرآن مجید کو، اس کلام کو نہیں مانو گے، اللہ کو نہیں مانو گے، تو پھر کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں۔ جہنم میں۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف نار کہا، اور تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے کہ وہ جب جلتی ہے تو وہ تب جلتی ہے اس کے اندر انسان اور پتھر، یہ اس کی خوراک ہے۔ جی اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ اس کا دوسری جو سائیڈ ہے وہ یہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور جو اللہ کے رسول ہیں اس پر ایمان لے آتے ہیں تو ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اور جنت کے اندر کا بھی منظر دکھایا کہ جب جب انہیں رزق دیا جائے گا تو وہ پہلے دیکھیں گے، کہیں گے یہ تو وہی ہے جو دنیا کے اندر ہمیں دیا گیا تھا، تو اللہ کہتا ہے کہ حالانکہ وہ شکل میں ملتا جلتا ہوگا، اور وہ وہاں پاک جوڑے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں اس آرام و سکون کی زندگی گزاریں گے۔ یہی پڑھا نا ہم نے۔ جی سر۔ پھر اللہ نے بتایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کو میں مثال کے ذریعے پڑھاتا ہوں کہ جو ایبسٹریکٹ چیز ہوتی ہے، ذہن کے اندر تصور ہوتا ہے، میں اس کو مثال کے ذریعے بتاتا ہوں، لہذا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اندر بہت ساری مثالیں ہوں گی۔ اور پھر نافرمانوں کی 3 نشانیاں بتائیں جو کل ہم نے پڑھی، ایسے ہی تھا جی؟ جی سر۔ جی سر۔ پہلی نافرمانوں کی نشانی کیا بتائی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ جو وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ ہاں، جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ یہ وعدہ وہ ہے جو ہر مسلمان کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے کرتا ہے۔ مختصراً یہ وہ وعدہ ہے کہ جس کا
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم جتنے روح جو تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی پشت میں سے نکالا اور ان سے وعدہ لیا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالو بلا شہدنا، ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اب وہاں تو وہ وعدہ کر دیا، اب آ کے فطرت انسانی کے اندر تو وہ اللہ موجود ہوتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، لیکن جب انسان بالغ ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا کا ماحول، معاشرہ، والدین، ان کو دیکھ کے پھر وہ اس وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ تو وہ وعدہ دو قسم کا ہے، ایک وہ وعدہ جو تمام روحوں کے ساتھ کیا تھا، ممکن ہے کسی کو وہ یاد ہو یا نہ ہو، اس کی میں تشریح کر چکا ہوں، اور دوسرا یہ کہ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو اس وقت وہ وعدہ کرتا ہے۔ وہ ہر انسان ہر روز ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، نماز کے اندر پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ جی 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 تو 17 دفعہ تو کم از کم جو رکعت 17 رکعت ہم پڑھتے ہیں، نہیں جی عشاء کے تو پڑھیں گے، اس سے ڈر لگتا تھا چھوٹے ہوتے ہوئے، میں کہہ رہا ہوں کہ 17 فرض پڑھتے ہیں، ایسا ہے نا؟ جی اس کے اندر جتنے بھی اتحیات تشہد آتے ہیں اس کے اندر ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، جی لیکن پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہوتی۔ آج اللہ تعالیٰ اور چیز بتا رہا ہے، کیا؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بہت زبردست آیت ہے، اگر اس کے اندر غوطہ لگائیں گے تو یہ اللہ کی محبت بھی آپ کو، کہ اللہ دنیا کے اندر مطلب کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، کیفا نیا لفظ ہے، کہ جیسے ماذا کل تھا، ماذا اراد اللہ، کس چیز کا ارادہ کیا، آج ایک نیا لفظ آ رہا ہے سوال کا، جس طریقے سے ہوتا ہے نا انگلش کے اندر واٹ، وین، وائی، ایسے آتے ہیں نا، کیوں جی؟ جی جی سر، تو کیفا ایسے کیسے، ایسے کیسے، جی، ہاؤ، تو کیفا کیسے، تکفرون، ابھی ہم جن ساتھیوں کو پتہ ہے مسجد میں ان کو تو یہ پتہ ہے کہ تکفرون کیا ہے جی، مضارع ہے یا ماضی ہے؟ ماضی مضارع ہے نہیں، جی، مضارع مضارع جی مضارع۔ اور ابھی یاد یہ رکھ لینا ہے کہ یہ جو بتایا تھا یتان، یہ تے، الف، نون، یہ اگر شروع کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ مضارع کی نشانی ہوتی ہے۔ جی 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 تو یہاں تے آیا ہوا ہے اور آخر میں واو نون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمع کی ہے۔ جی 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 کیف تکفرون باللہ، یہ ایک جملہ ہے۔ کیف کا ترجمہ کیا بتایا میں نے؟ کیسے کس طرح کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو۔ کر سکتے ہو؟ اب کفر کا مطلب یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ بہت معنی کے اندر آئے گا۔ اپنی زبان کا لفظ تو کفر بڑا آسان لگتا ہے، کفر کا مطلب چھپانا بھی ہوتا ہے جی، اور کفر کا مطلب ناشکری کرنا بھی ہوتا ہے، کفر کا مطلب انکار جی کرنا بھی ہوتا ہے۔ جی کتنے میں نے بتائے؟ تین اچھا 3، میں نے ویسے 4 بتایا ہے جی۔ بہرحال تکفرون کفر کرنا، تکفرون انکار کرنا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ جی اور جی تکفرون چھپانا، تکفرون، تکفرون ناشکری کرنا، یعنی کہ تشکرون کا الٹ تکفرون ہی آئے گا، وہ وہاں ناشکری کرنا آئے گا۔ اس جگہ پہ زیادہ مرتبہ جو آئے گا وہ کفر کرتے ہی آئے گا، لہذا 4 معنوں سے گھبرا نہیں جانا، اس گھبراہٹ کو دور کر رہے ہیں ہم لوگ۔ کیف تکفرون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم کیسے کیسے کفر کرتے کیسے ہو یا انکار کرتے ہو باللہ، اللہ کا، اللہ کا
جی اب با ہے تکفرون بی، اللہ کے ساتھ جی نہیں اللہ کے ساتھ بنے گا نہیں نا، تکفرون بی، بی جو ہے جی اللہ کے ساتھ آئے گا تو اس کے دو معنی نکلیں گے. ایک تو میں نے بتایا تھا کہ ب صلہ کے طور پر آتا ہے جیسے ذہبا بی، اور دوسرا بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز، یقیناً، بہت زیادہ تاکید کے لیے آتا ہے. وما ہم بمومنین، وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، پڑھا تھا نا وہاں. جی جی سر. تو اسی طریقے سے کہ تم اللہ کا، تو اس ترجمہ کو ہمیں پڑھیں گے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو. اب عقلی دلیل اللہ تعالیٰ دینے لگا ہے. کہیں جی کیف تکفرون باللہ، کیف تم تکفرون اللہ کا باللہ، کیسے کرتے ہو؟ کیسے اللہ کا تم انکار اللہ کیسے کا انکار کرنا ہے یا کفر کرنا ہے؟ ایک بات بتائیں. کفر ہی کیا تھا پہلے. کفر کیا تھا تو اب بھی کر لیں. تم اللہ کا کفر کیسے کرتے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ دلیل دے رہا ہے. وَكُنْتُمْ، جی اور کانا سے نکلا ہے، کانا، جی کانا، کانا، کانو اور کانت. اسی طریقے سے کنتا اور کنتم، تم تھے. جب اور تک تم تھے. ہاں کن کا مطلب ہوگا تھے، تم تھے، تم کیا جی. تھے؟ امواتن، جی امواتن، مردہ. ہاں جی مردہ. بالکل، تم مردہ تھے. جی کہ تم اگر دیکھیں گے تو ہر بندہ انسانی مٹی سے بنا ہے. حضرت جی آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. ہمارے والدین یہ مٹی سے ہی پیدا کی ہوئی چیزیں، اناج کھاتے تھے اور وہ بڑے ہو گئے، پھر ان کے نکاح ہوئے، پھر ہم پیدا ہو گئے. ایسا ہی ہے نا؟ جی 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 تو ہمارے اندر روح نہیں تھی، ہم کیا تھے؟ مردہ. بس. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کا کفر کیسے کرتے ہو؟ تم تو مردہ تھے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو مردہ تھے. تم تو مردہ تھے. اب اللہ نے ایک احسان کیا، فا، تو فا، تو. پھر اب جی لفظ میں نے بتانا ہے، یہ والا لفظ، اور اس کو بڑے تحمل سے سننا ہے. احیا، ہم یہ جیسے خلق، احیا، اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس، فاعل چھپا ہوا ہے. جی فاحیا کا مطلب ہے اس نے زندہ اس کیا. اللہ کی پھر اس ہاں جی نے وہ اللہ ہی جائے گا. تو فاحیا کم، اب مفعول بنے گا، آج جو پڑھا تھا خالق کا کم، فاحیا کم، ترجمہ کیا بنے گا؟ تو اس اللہ پھر نے تمہیں پیدا کیا. میں ہاں اس بریکٹ میں زندگی کر لیتے ہیں، اللہ نے تمہیں احیا، زندہ کیا. اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی. کیوں جی بتائیے؟ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. انسان جن چیزوں سے انسان کا جسم بنا ہے، یہ والا میرا آپ کا، یہ کتنا کاربن ہے، کتنی اس کے اندر نائٹروجن ہے، کتنا اس کے اندر کوئی اور مادہ ہے، وہ سارے کے سارے مادے، ایٹم، وہ اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے؟ جی جی کیا ان چیزوں کو اتنی ہی نسبت کے ساتھ لے کے کیا کوئی آدمی یا سائنٹسٹ یا کوئی اور مخلوق کوئی انسان پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں سر. نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی. تو لہذا بجائے اس کے کہ ہم جلدی جلدی جائیں، اس کے اوپر غور کریں. اب میں کہوں گا کیف تکفرون باللہ، میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ تم اللہ کا انکار، تم اللہ کا کفر کیسے کر سکتے ہو جبکہ کنتم امواتن، تم تو مردہ تھے. فاحیاکم، تو اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا. جی کیوں جی؟ تو جی زندگی جی. کس کی رونے منت ہوئی؟ اللہ کی اللہ اللہ کی. شکر کس کا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اللہ
بس شکر عبادت ہے، پہچاننا چاہیے آپ نے خالق کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب آگے سفر ہے تمہارا، تم مسافر ہو. ثم، ترجمہ کریں ثم، پھر پہلی دفعہ آ رہا ہے پھر. پھر جی پھر، ثم پھر آئے گا، آگے پھر آئے گا جی. ثم یمیتکم، میت سے نکلا ہے، وہی امواتن وہ کی تمہیں نکلا مارے ہے. گا. یمیتکم پھر وہ تمہیں تمہیں موت. مارے گا، موت دے گا. کل من علیہا فان، جو کوئی زندہ ہے اس دنیا کے اندر اس نے فنا ہونا ہے، اس کو موت آنی ہے، ہمیں بھی موت آنی ہے. ثم یمیتکم، ترجمہ کریں پھر وہ تمہیں، پھر وہ تمہیں مارے گا. پھر وہ تمہیں مارے گا. اب آج تو آنکھیں کھول کے پڑھ رہے ہو قرآن مجید، لیکن ایک وقت وہ آنا ہے جب یہ آنکھیں بند ہو جانی ہیں اور تم بات بھی نہیں کر پاؤ گے. اور پھر کیا کرے گا؟ برزخ کا وقت شروع ہو جائے گا، قبر نصیب ہوگی نہیں ہوگی، جہاں بھی ہوں گے ہم، ہمارا جسم، ہمیں نہیں پتا کسی مچھلی کے پیٹ میں یا زمین کے پیٹ میں یا ہوا کے پیٹ میں، وہ قبر ہوگی. اور اس قبر کے اندر سوالات وہی پوچھے جائیں گے جو قبر کے اندر ہوتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ، یہ برزخ کی زندگی ہے. برزخ وہ ہوتا ہے کہ جس کا پتہ نہیں جب تک قیامت آنی ہے، مرنے سے لے کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی تک، یہ سارے کا سارا وقت کیا ہوگا؟ برزخ. کیا ہے جی؟ برزخ. برزخ. اب پھر برزخی زندگی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل جو ہے وہ اپنا سور منہ کے اندر لے کے وہ کھڑے ہیں اور آنکھ بھی نہیں جھپک رہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے گا کہ اے اسرائیل اب سور بجاؤ. اسرافیل سر. اسرافیل، ساری اسرافیل، بہت شکریہ جی. اسرائیل تو اور فرشتے مارنے کے لیے آتے، تو اسرافیل جو ہیں وہ تو کیا کریں گے؟ لوگ سارے کے سارے ایک دفعہ مر جائیں گے، پھر دوسرا سور، پھر انسان اٹھیں گے. کیوں جی؟ جی سر. وہی روح واپس اپنا آ جائے گی جسم کے اندر. تو اللہ کہہ رہا ہے ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا کرے گا؟ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. وہ تمہیں زندہ کرے گا. اور یہی نہیں ہے کہ زندہ کرے گا، نہ. اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ میں نے نعمتیں دی تھیں آپ کو، سب سے بڑی چیز کہ میں نے آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. ہم سے تو اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا، اس لیے کہ والد والدہ تو نہیں مسلمان. کیوں جی؟ جی سر. جی. اور دوسروں سے بھی پوچھے گا کہ میں نے والد اور والدہ دونوں کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کر دیا تھا جی، اور جی کس کس طریقے سے بڑا کیا. پھر تم نے ایک بڑی زندگی گزاری، وہ 100 سال کی تھی، 150 سال کی تھی، یا 50 سال کی تھی، یا 10 سال کی. 10 سال کا تو خیر اللہ تعالیٰ ویسے ہی کہے گا کہ جاؤ تم جا کے جنت میں چلے جاؤ، بالغ نابالغ ہو. تو جو بالغ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، یہ بڑا اہم چیز ہے. جی. ثم کا مطلب پھر الیہ، اس اللہ کی طرف. الیہ، اس اللہ کی اللہ طرف. ہاں، اس کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی، اس کی طرف. ترجعون، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں یرجع، فہم لا یرجعون، وہ واپس نہیں لوٹیں گے. یہاں ہے ترجعون، مجہول جملہ ہے، تم پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. پھر اس کی طرف تم لٹائے لٹائے جاؤ گے. جی تم لوٹائے جاؤ گے. دنیا میں کہیں بھی انسان ہیں وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے میدان حشر کے اندر جائیں گے، وہ لوٹ کے وہاں اللہ تعالیٰ کیسے ترازو لگائے گا، کیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب لے گا ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں. کہ بھئی میں نے تمہیں قوت اختیاری دی تھی، تم نے مجھے مانا نہیں مانا،
تو یہ وہ ہے ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اچھا جی، یہ ہے اگلی آیت ہم نے پڑھنی ہے، تو میرے ساتھ پڑھیں جی۔ آپ نے ترجمہ کرنا ہے کیف تکفرون باللہ، ترجمہ کریں۔ تم کیسے کفر کرتے ہو تم اللہ؟ کیسے ہاں جی، تم سے شروع کرتے ہیں۔ تم اللہ کا کفر کیسے کرتے ہو؟ کیسے کرتے ہو کہیں ذرا، تم اللہ کا کفر کیسے کیسے کرتے کر ہو؟ سکتے ہو؟ تم اللہ کا کفر کیسے کر سکتے ہو، بالکل ترجمہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو جبکہ تم مردہ تھے۔ مردہ تم تھے، تو مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر تو اس اس نے زندہ کیا گیا۔ تمہیں جی، زندہ کیا۔ تو اس بریکٹ میں اللہ نے، تو اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ کہیں جی فَأَحْيَاكُمْ، پھر تو پھر اس اللہ اللہ نے نے تمہیں زندہ کیا۔ اللہ نے تمہیں زندہ پھر کیا، اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر پھر وہ وہ تمہیں مارے گا۔ تمہیں پھر وہ تمہیں مارے گا، ٹھیک ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہ پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ زندہ کر پھر وہ تمہیں بریکٹ میں کر لیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور جی۔ ثم الیہ، پھر تم اس کی پھر طرف تم اس کی طرف ترجعون، لوٹائے لوٹائے جاؤ جاؤ گے۔ گے۔ یہ ذرا یاد رکھنا ہے، ایک ہے لوٹو گے، ایک ہے ترجعون، لوٹائے جاؤ گے۔ انسان جو مجرم ہوگا، جس کے اعمال نامے کم ہوں گے، وہ اللہ کی طرف جانا نہیں چاہے گا، کیوں جی؟ جی اور فرشتے جناب جیسے اجڑ ہوتا ہے نا بھینسوں کا، گایوں کا، بیڑوں کا، ایسے ان کو لے کے جائیں گے کہ بھائی اب جا کے اللہ کے سامنے جواب دو۔ اور یہاں میں حدیث بتا دوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ ہیں آپ؟ جی 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 بالکل۔ رسول پاک نے فرمایا کہ جب وہ دوسرا بگل بجے گا، سور بجے گا، لوگ اٹھیں گے، تو کچھ لوگ تو ہوا کی طرح تیز تیز جا رہے ہوں گے، کچھ آہستہ جا رہے ہوں گے۔ یہ دو جگہ پہ ہوگا، ایک یہاں اور ایک پل صراط پر، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پہلا وہ ہے۔ اور کچھ لوگ ہوں گے ایسے کہ جو سر کے بل جا رہے ہوں گے، یعنی ٹانگیں اوپر ہوں گی، سر نیچے ہوگا۔ اب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہوگا کہ ہم سر کے بل جائیں گے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ خدا کے بندے، وہ جو دو پاؤں پر چلا سکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا لے گا، بے جی شک، اللہ اکبر۔ چلا سکتا ہے جی۔ لیکن وہ کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال برے ہوں گے، وہ سر کے بل چلیں گے۔ کچھ آہستہ آہستہ پاؤں پہ چل رہے ہوں گے، وہ کمزور اعمال والے ہوں گے۔ کچھ تیزی سے چل رہے ہوں گے، کچھ ہوا کی طرح چل رہے ہوں گے، کچھ بجلی کی صورت کی طرح چل رہے ہوں گے۔ تو یہ سارے کے سارے بھائیوں، حدیث بھی برحق اور اللہ کا کلام بھی برحق، ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے ہاں واپس لوٹنا ہے، کیوں جی جانا ہے، جی جی بالکل، بے تو شک، تیاری کرنی ہے۔ انشاءاللہ۔ اب جی اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنی شان بتا رہا ہے، ایک تو یہاں بتائی کہ بھئی اللہ نے، اس نے تمہیں زندہ کیا، اور تم مر جاؤ گے تو اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آگے پڑھتے ہیں جی۔ ہوا الذی، قال، ہم نے جو پڑھنے، آپ ذرا ترجمہ ساتھ ساتھ ذہن میں کریں۔ ہوا جی ابھی پڑھا تھا، وہ الذی، جی بھائی ابھی اللہ بعد میں کریں گے، آپ اپنے ذہن میں رکھیں، میں پڑھنے لگا ہوں ذرا الگ الگ کر کے، صرف آپ کی سہولت کے لیے۔ هو الذی، ہوا الذی خلق، ابھی پڑھا تھا خلق، لکم، لام بھی ابھی میں نے آپ کو سکھایا تھا، لکم حرف کے ساتھ، لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ثم، دوبارہ آ گیا، ثم، ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر لفظ نیا آ رہا ہے، استوا، نیا لفظ آ رہا ہے، ثم استوا۔ استوا کا مطلب یہ ہوتا ہے متوجہ ہونا، توجہ فرمانا، جی، کہ پھر اس نے
توجہ فرمائی، الی السماء، کہ میں نے آسمان بنانے ہیں، یہ توجہ تھی۔ پہلے بتاتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی دنیا تھی یہ ایک کیا تھی؟ دھواں تھی، سورہ دخان کے اندر آئے گا۔ اور یہی چیز سائنسدانوں نے بھی بتائی کہ یہ ساری چیزیں پہلے ایک دھوئیں کی مانند تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ نیبولا مطلب بنایا اور یہ بن گئے آسمان، یہ تو لوگوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا فسواہن، اب اس کی بجزے میں رکھیے گا، فسواہن جی، میں ہننا آگے نا آج پڑھا تھا، جی جی لیا بالکل، ہما ہن، اور پھر میں نے فعل کے ساتھ بھی آپ کو کروایا تھا، خلقہن، اس نے ان مؤنث کو پیدا کیا۔ تو یہاں ہے فسواہن، اب سوا کا معنی کیا ہے؟ پھر اس نے سوا کا بڑا مفہوم ہے، پہلے بنانا، پھر اس کے اوپر بالکل برابر کرنا کہ خوبصورت لگے، اس کے اندر کوئی عیب نہ رہے، یہ ہوتا ہے فسوا، کہ اس طریقے سے بتانا کہ اس کے اندر کوئی نقص نہ رہے۔ تو فسواہن ترجمہ کریں گے، پھر اس اللہ نے ان کو بنا دیا۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ السماء کی جمع ہوتی ہے سماوات، جی تو جی لہذا نہیں، السماء ہے نا وہ تو ایک ہے، نیچے سماوات بعد میں آیا ہے، یہاں سبع سماوات، سبع سات، اور سماوات آسمان، پھر اس نے انہیں 7 آسمان بنا دیا، جی 7 آسمان بنا دیا۔ ویسے میں نے بتایا کیا ہے، فسوا کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی نقص کمی عیب کے، اس کو سوا کہتے ہیں جی۔ آگے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، پہلے یہ آیت پڑھ چکے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہاں ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کھانسی آئے تو وہ ذرا دوسری طرف منہ کر لیں۔ تو جی ترجمہ، هو الذی، والذی، وہی وہ ذات ہے، کر لیں، وہی جی وہ وہ ذات ہے ہے جس نے خلق لکم، جس نے تمہارے لیے بنایا، جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، بنایا نہیں، خلق کا پیدا کیا۔ دوبارہ پڑھیں، هو الذی، وہی ذات ہے، وہی ذات ہے، کر لیں، وہی ذات ہے۔ اب بتایا تھا کہ اللہ دی کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے شخص، اور اس کی جمع ہے اللہ دینا، جی جی لیکن اللہ دی اگر اللہ کے لیے آئے گا تو اس کے معنی ہوگا ذات، هو الذی، وہی ذات ہے جس نے، کہیں جی هو الذی، وہی ذات ہے جس نے وہی ذات ہے جس نے خلق لکم، تمہارے لیے پیدا ہمارے لیے تمہارے بنایا۔ لیے پیدا کیا۔ ضیاء بھائی آپ بھی ذرا دیکھیے گا، داؤد بھائی ماشاءاللہ آپ اچھا چل رہے ہیں، باقی بھی خواتین اس کو نوٹ کریں، کوئی مشکل نہیں ہوگا، یہ الفاظ بار بار آئیں گے۔ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ما، جو جو کچھ فی الارضی، زمین میں جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب، سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا، اللہ کو ضرورت نہیں تھی جی۔ زمین میں دیکھیں جتنی کھیتیاں لہلاتی ہیں، جتنے درخت ہیں، زمین کے اوپر ہوا چلتی ہے، زمین کے اندر جتنی بھی معدنیات ہیں، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ زمین کے اندر سے پانی لیتے ہو نہیں لیتے ہو؟ لیتے ہیں ہم لوگ، معدنیات نکلتی ہیں یا نہیں نکلتی؟ نکلتی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ایک معدنیات ایسی ہے کہ جو زمین کے اندر سے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اوپر سے اتاری۔ وہ کون سی معدنیات ہے؟ وہ ہے لوہا، حدید،
سورہ الحدید کے اندر لوہے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے لوہے کو اتارا. جی جی آپ کا لباس اللہ نے اتارا. معدنیات میں سے ایک معدنیات لوہا وہ اللہ نے اتارا. قرآن مجید کو اللہ نے اتارا. یہ ایسا ہے نا. جی جی اور پانی کو اللہ نے اتارا. تو یہاں یہ ہے کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جی. تو پہلے پڑھ لیتے ہیں دوبارہ اس کی طرف آتے ہیں. ثم استوى ترجمہ کرے گی. وہی ذات پھر وہ تو پھر اس نے وہ توجہ متوجہ ہوا. پھر وہ متوجہ ہوا متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف. پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف کہ میرے بندے نے آنا ہے تو زمین تو میں نے بنا دی, اس کے اندر سب کچھ پیدا بھی کر دیا, اب اس کو چھت بھی چاہیے. تو ثم استوى الی السماء پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. کہیں ذرا ثم استوى الی السماء. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن سوا کے اندر چھپا ہوا ہے فاعل, اس نے بنا دیا. پھر اس نے بنا دیا بنا ہن دیا ان کو. انہیں پھر اس اللہ نے ان کو بنا دیا سبع سات کو کہتے ہیں سماوات. السما کی جمع ہے سماوات, آسمان. سات آسمان. پھر اس نے انہیں سات آسمان بنا دیا. کہیں میرے ساتھ پھر اس نے سات آسمان بنا دیا. سات آسمان بنا دیے جی. بالکل پہلا آسمان جس کے اوپر جب روح جاتی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے, انہوں نے ساتوں آسمانوں کی ہمیں بھی سیر کروا دی حدیث کے اندر کہ پہلے آسمان پر کون ملا, دوسرے آسمان پر, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان پر. پھر یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں وہ جنت المأوا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چلایا کہ یہ بیٹا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو ادھر ہی بٹھایا اور آپ نے جا کے اپنے والد محترم ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا. اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. کیوں جی؟ اور وہاں سے اس عرش کے نیچے ہے آپ کا کعبۃ اللہ. جو آپ کا بیت اللہ ہے یہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے. کیوں جی؟ جی اچھا جی. وہوا اور وہ بکل ہر چیز کے ساتھ, بکل شیء ہر چیز کا, علیم خوب جاننے والا ہے. خوب جاننے والا ہے. دوبارہ پڑھیں. وہوا بکل شیء علیم کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے. اچھا جی, پہلی دفعہ آ رہا ہے, قدیر بھی آیا تھا, علیم بھی آیا تھا. یہ جو وزن ہے رحیم انتہائی خوب, اب علیم بھی اسی وزن پر ہے, قدیر بھی اسی وزن پر ہے. جب بھی آئے گا تو اس کے معنی ساتھ خوب, انتہائی, بہت زیادہ, یہ الفاظ ساتھ لگانے ہیں. جی سر. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی, 7 منٹ ہے ہمارے پاس, تو میں کہوں گا کیف تکفرون باللہ ترجمہ کریں. تم کیسے کرتے ہو اللہ کا انکار. چلو جی, اب پہلے کفر تھا, اب انکار ہو گیا, تو چلو ہم انکار ہی. تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ جی جی. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا اور تم مردہ اور تم مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ تو اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا. تو پھر اس اللہ نے تمہیں پیدا نہیں, تم اس اللہ نے زندہ کیا.
تو اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم زندگی دی، یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، کیا کرے گا، پھر وہ تمہیں بریکٹ میں دوبارہ زندگی دے گا، ثم الیہ، پھر تم پھر اسی کی تم طرف اس کی اس طرف اللہ کی طرف لوٹا دیے ترجعون، جاؤ گے۔ لوٹائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے، هو الذی، وہی وہی ذات ہے، وہی ذات ہے، هو الذی، وہی ذات وہی ہے ذات ہے، ذات خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ہمارے لیے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں زمین ہے میں سب سب کا کا سب، سب، دوبارہ پڑھیں، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب سب، کا سب، ثم استوى، ترجمہ پھر کریں، پھر وہ پھر وہ چھپا ہوا متوجہ ہوا، پھر وہ چھپا ہوا اس کے اندر جی، ماضی ہے، پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء، آسمان کی طرف، آسمان کی طرف، فسواہن، پھر اس ان نے کو بنا دیا، بنا دیا، تو اس نے انہیں بنا دیا، اس نے پھر اس نے انہیں بنا دیا انہیں بنا دیا، سبع سماوات، آسمان، سات سات آسمان، آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ذات وہ ہر چیز اور کا وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا خوب ہے، جاننے والا ہے۔ ہر اچھا چیز جی، کو اب باری آئی آگے جی، اوپر ذرا کیجئے، میں ایک آیت پڑھانا چاہتا ہوں، 5 منٹ اگر ہے تو، لمبی آیت ہے جی۔ اچھا، آیت لمبی ہے، نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان چلیں اسی کوئی دوبارہ پڑھتے ہیں، کل انشاءاللہ بات کریں گے تخلیق آدم کی، کہ انسان اس مصیبت کے اندر ہے کہ انسان آیا کہاں سے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، ہر فلاسفر جو ہے وہ اس کے اندر پھنسا ہوا ہے کہ انسان کہاں سے آ گیا، کیسے اس کی تخلیق ہوئی۔ تو اس کا جواب ایک مسلمان کو بجائے اس کے کہ بندہ اس کے پیچھے بھاگتا رہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں بتائی ہیں، وہ اگلے رکوع میں پڑھیں گے۔ تو جی کیف تکفرون اپنا پڑھیں جی، غلام سرور بھائی پڑھیں گے، 2 ساتھیوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، اور تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر کی بجائے تو اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا جی۔ تو اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ اللہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب، ثم استوى الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، فسواہن، الف ہے کھڑا ہے، فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے ان کو بنا دیا 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جی بہت اچھی بات ہے۔ داؤد بھائی وقت کم ہے، 2 منٹ ہیں آپ کے جی پاس۔ جی، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ